معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے پسندیدہ علمی و ثقافتی چینل سچا پیغام کے دینی تعلیماتی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی تاریخ 5 اپریل کے خاص موقع کی مناسبت سے مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم کا ایک خاص مضمون سماعت فرمائیں۔ اصل مضمون سے پہلے مضمون کے مناسب ایک تمہیدی تحریر پیش خدمت ہے۔ معزز سامعین اعظام، ایک عقل مند، صحت مند اور وسیع الظرف انسان کی سوچ ہر اچھے کام اور مثبت میدان میں نیچے سے اوپر کی طرف، گراوٹ سے ترقی کی طرف، کمزوری سے مضبوطی اور قوت کی طرف، اندھیرے سے روشنی کی طرف اور دھیمی روشنی سے بھرپور روشنی کی طرف سفر کرتی ہے۔ کامیاب اور ترقی پسند قوموں کی نشانی یہی ہے کہ وہ توہمات اور خیالی تصورات کے اندھیروں یا ٹمٹماتی شمعوں میں کام کرنے کی بجائے روشن حقائق میں کام کرتے ہوئے ترقی کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ آفتاب کا سفر ختم ہونے سے پہلے اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ کامیابی اور ترقی کا یہ قدرتی اور فطری اصول آج کی بیمار اور نڈھال دنیا کو بھی اسی طرح صحت مند اور طاقتور بنا سکتا ہے جس طرح کسی ماہر اور تجربہ کار حکیم کی دوا اور قوت سے بھرپور غذا کسی بیمار اور کمزور انسان کو تندرست اور قوی بنا سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی حقائق کو چھوڑ کر صرف خیالات کی دنیا کا سفر کرنے لگے تو وہ کبھی بھی منزل پر نہیں پہنچ سکے گا۔ کیا اگر کوئی بھوکا خواب میں 10 پلیٹ بھی کھانا کھا جائے تو اس کا پیٹ بھر جائے گا؟ کیا کوئی اندھیرے میں تیر چلا کر شکار کر سکے گا یا خود کسی مصیبت کا شکار بن جائے گا؟ معزز سامعین اعظام، مولانا کے اصل مضمون سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے اس جدید و مفید چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ موقع کی مناسبت اور وقت کی ضرورت کے لحاظ سے ضروری اور اہم پیغامات، علماء کرام کی ہدایتیں اور نصیحتیں اور قائدین و عمائدین کے مفید مشورے موقع بموقع آپ کی خدمت میں پیش کیے جا سکیں اور اس کو دوسروں تک پہنچا کر ادارے سچا پیغام کا اخلاقی تعاون فرمائیں۔ مولانا کے مضمون کا عنوان ہے بھارت کو اندھیرے میں نہ ڈالا جائے۔ 5 اپریل کو رات کے 9 بجے سے 9 منٹ تک پورے ملک کی روشنیاں بجھانے کی اپیل پر مولانا رحمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ملک کے مختلف حصوں سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ 5 اپریل کی رات کو 9 بجے پورے ملک میں اندھیرا کرنے کی اپیل پر عمل کرنا صحیح ہے یا نہیں۔ میری رائے میں اچھی خاصی روشنی کو بجھانا اور دیے یا لالٹین یا موبائل کی روشنی پھیلانا کچھ عجب سا کام ہوگا۔ یہ مضبوط صورتحال سے کمزور صورتحال کی طرف لے جانا ہے اور وزیر اعظم اس کے ماہر ہیں۔ انہوں نے اپنے کئی کاموں کے ذریعے ملک کے عوام کو بہتر سے بدتر حالات کا سفر کرایا ہے، جیسے نوٹ بندی، جی ایس ٹی کا غلط نفاذ، بے روزگاری میں اضافہ، کسانوں کی حالت کو نظر انداز کرنا،
ملک کے غریبوں، بے زمین انسانوں، کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے NPR جیسے کئی اقدام اور کئی پروگرام کے ذریعے ملک کو بہتر حالت سے بدتر حالت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اندھیرا اور اندھیر نگری وزیر اعظم کا مشغلہ ہو سکتا ہے، مگر یہ ملک کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ بجلی کے شعبے کا بھی کہنا ہے، اگر روشنی بندی پر عمل کیا گیا تو پاور گرڈ پر بہت برا اثر پڑ سکتا ہے، جس کو ٹھیک کرنے میں 1 ہفتے کا وقت لگ سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے کورونا کے مریضوں کے علاج میں بڑی دشواری آ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے وزیر اعظم نے 5 اپریل کی رات روشنی بندی اور اس سے قبل تھالی اور تالی بجانے کی اپیل ہندو دھرم کے پس منظر میں کی ہو، اور وہ مذہبی رسم و رواج کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہوں، مگر اسلام، عیسائیت، سکھ مت، بدھ مت، جین مت میں اس کی کوئی مذہبی حیثیت نہیں ہے۔ جو لوگ اس چیز کو مانتے ہوں وہ کر سکتے ہیں، مگر مسلمانوں، عیسائیوں، سکھوں، بدھسٹوں اور جینیوں کو اس کے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام میں اس قسم کے وہم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت رحمانی نے فرمایا کہ کورونا وائرس تاریکی پھیلانے سے بھاگ سکتا ہے، یہ سوچ وزیر اعظم کو مبارک ہو۔ میرے جیسا انسان روشنی پھیلانے کا قائل ہے اور اس بات کو صحیح سمجھتا ہے کہ پورا ملک اپنے اپنے گھروں میں رہے، لوگ اللہ کو یاد کریں، پڑوس اور محلے کے غریبوں اور پریشان حال لوگوں کی مدد کریں، انتظامیہ کی ہدایات کو مانیں، ان کے مشوروں پر عمل کریں۔ ابھی ڈاکٹر حضرات اور ان کے معاونین بڑی ہمت اور محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اپنی جان پر کھیل کر مریضوں کا علاج کر رہے ہیں۔ ان کی خدمات کی قدر کی جائے اور جہاں ضرورت محسوس ہو ان کا تعاون کیا جائے۔ ملک کی حفاظت، سالمیت اور مریضوں کی صحت کے لیے گھر رہ کر دعا کی جائے۔ سامعین اعظام، ہمارے اہم موضوعات میں سے ایک موضوع شرعی مسائل کا موضوع ہے۔ آج کی مجلس میں شرعی مسائل کے موضوع کے تحت مرحوم کے دادا کو ترکہ ملنے کی صورتیں سماعت فرمائیں۔ مرحوم پوتے کے ترکے میں اس کے دادا کو حصہ ملنے کی 4 صورتیں ہیں۔ 3 صورتیں تو وہی ہیں جو مرحوم کے باپ کو ترکہ ملنے کی صورتیں ہیں، جس کو آپ پچھلی مجلس میں سن چکے ہیں۔ چوتھی صورت، جس کو پہلی صورت اور بنیادی شرط بھی کہہ سکتے ہیں یا چوتھی صورت بھی کہہ سکتے ہیں، وہ ان 3 صورتوں سے علیحدہ ہے۔ پہلی صورت، اگر مرحوم کے وارثین میں اس کا باپ موجود ہے، باپ زندہ ہے، تو دادا کو ترکہ نہیں ملے گا۔ دوسری صورت ہے، باپ نہ ہو کر اگر مرحوم کے لڑکے یا پوتے یا پڑپوتے موجود ہوں تو مرحوم کے دادا کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا، یعنی ترکے کے 6 حصے کر کے 1 حصہ مرحوم کے دادا کو دیا جائے گا۔ تیسری صورت، مرحوم کا باپ نہیں ہے اور مرحوم کی اولاد میں صرف لڑکیاں ہیں، اس صورت میں مرحوم کے دادا کو 6واں حصہ ملنے کے ساتھ ساتھ بچا ہوا ترکہ بھی ملے گا۔ چوتھی صورت، مرحوم کا باپ نہیں ہے اور مرحوم کے لڑکے یا لڑکیاں کوئی بھی اولاد نہیں ہے، کسی بھی قسم کی اولاد نہیں ہے، اس صورت میں مرحوم کے دادا کو بچا ہوا پورا ترکہ ملے گا۔
سامعین کرام، یہاں مرحوم پوتے کے ترکے میں اس کے دادا کو حصہ ملنے کا مسئلہ اور اس کی تفصیلات سن کر آپ کو تعجب ہوا ہوگا کہ دادا کو ترکہ ملنے کا مسئلہ آج تک ہم نے نہیں سنا. دادا کو بھی کیا ترکہ ملے گا، یہ کیسے ملے گا؟ آج تک ہم نے ایسا مسئلہ نہیں سنا. آج تک آپ نے یہ مسئلہ نہیں سنا، پھر بھی یہ مسئلہ اپنی جگہ صحیح ہے، قرآن و حدیث میں آیا ہوا مسئلہ ہے. یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ عموماً مرحوم کی بوڑھی بیوہ کا بھی حصہ نہیں لگایا جاتا ہے. یہ سمجھ کر اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے پاس رہ کر زندگی گزار رہی ہے، بس کافی ہے. اس کا باقاعدہ حصہ لگانے اور اس کو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور عموماً بہنوں کو بھی حصہ نہیں دیا جاتا ہے، بہنوں کو بھی ترکے سے محروم کر دیا جاتا ہے. اس لیے ہماری جہالت کی وجہ سے، بے دینی کی وجہ سے اس قسم کے مسائل پر عمل نہیں ہوتا ہے. نہ ہم علماء کرام سے پوچھتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں. اس لیے ہمیں تعجب ہوتا ہے. اگر ہم تفصیلی علم حاصل کریں شریعت کا، یا پھر علماء کرام سے پوچھ کر عمل کرتے جائیں اور ہر حقدار کو اس کا حصہ ادا کرتے جائیں اور اس پر عمل درآمد کا سلسلہ چل پڑے، تو پھر کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. مذہب اسلام کو اسی لیے انسانی فطرت کے عین مناسب سمجھا جاتا ہے، عین مناسب کہا جاتا ہے کہ وہ ہر انسان کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے اور اسے اس کے حقوق پہنچاتا ہے. سامعین کرام، آداب زندگی کے موضوع کے تحت عیادت یعنی بیمار پرسی کے آداب سماعت فرمائیں. عیادت کے وقت بیمار کے سینے اور چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے یہ دعا پڑھنا: اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی عیادت فرماتے تو اس کے چہرے اور سینے پر اپنا دست مبارک پھیرتے ہوئے یہ دعا پڑھا کرتے تھے. بیمار پرسی کا ایک ادب ہے مریض کو اللہ سے اچھی امیدیں دلانا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کرتے ہوئے فرمایا: یا رسول اللہ، آپ کو تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے، اس لیے آپ کو دگنا اجر ملے گا. بیمار پرسی کا ایک ادب ہے بیمار سے دعا کروانا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو کسی مریض کے پاس جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کر، اس لیے کہ اس کی دعا تیرے لیے ایسی ہے جیسے ملائکہ کی دعا. علاج معالجے کے موضوع کے تحت ایک حدیث سماعت فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دھوپ میں بیٹھنے سے بچو، دھوپ میں بیٹھنے سے بچو، کیونکہ اس سے کپڑے خراب ہوتے ہیں، بدن سے بدبو پھوٹنے لگتی ہے پسینے کی وجہ سے، اور دبی ہوئی بیماریاں ابھر آتی ہیں. ہمارے سچا پیغام کے موضوعات کے تحت ایک موضوع جائزہ لینا ہے. آخر میں ہم آپ سے معذرت کے ساتھ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کل آپ نے کتنی نمازیں پڑھی اور کتنے وقت کا کھانا کھایا؟
یعنی کھانے کی کتنی پابندی ہوئی اور نمازوں کی کتنی پابندی ہوئی، کمنٹ باکس کے اندر آپ اس کا جواب لکھیں گے۔ موجودہ ناسازگار حالات کے تحت یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھا کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بہرکیف سامعین کرام، آج کے پروگرام میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔